اپنے شو MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہباز گل کا معاملہ بہت کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ جیل میں شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، اور ان سے ایک ہی سوال جو ہے وہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عمران خان سے کتنی بار ملے۔ شہباز گل کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی ٹرائل کورٹ میں بھی آج سماعت ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس مقدمے کی سماعت آج ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ابھی اس حوالے سے تفتیش باقی ہے اور ان سے کچھ ڈیوائسز جو ہیں وہ برآمد کی جانی ہیں۔ شہباز گل کی طرف سے ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اس پر بھی آج سماعت ہونی ہے۔ تو یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا، اور جیل میں شہباز گل کو اگر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر انہیں ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، تو ایسا کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب کا حال ہی میں ایک انٹرویو نشر ہوا JNN پر، فریحہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ شہباز گل کو جیل میں ننگا کر کے برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان سے ایک ہی سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عمران خان سے ملنے کے لیے کتنی بار آئے۔ جب عمران خان صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے تھے تو اینکر فریحہ ادریس نے نہایت معصومیت کے ساتھ یہ سوال ان سے پوچھ لیا کہ ویسے کیمرے کے سامنے سب کے سامنے یہ بتا ہی دیں کہ جنرل فیض حمید کتنی بار آپ سے ملے، لیکن عمران خان نے اس سوال کو نظر انداز کیا، اس کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مارنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی پوچھ لیتے، یعنی ویسے ہی شہباز گل سے پوچھ لیتے کہ جی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کتنی بار ملے ہیں۔ شہباز گل پر اگر اس طرح تشدد کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ قابل مذمت بات ہے۔ جیل میں کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی کسی طور سے حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جہاں پہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ پنجاب کے زیر انتظام آتی ہے۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب میں اڈیالہ جیل میں اگر شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر انہیں ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، تو یہ کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ کیا یہ تشدد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کروا رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان پھسل گئی ہو اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ لاک اپ میں جب وہ پولیس کی حراست میں تھے تو تب ان پر تشدد کیا گیا، لیکن شاید وہ غلطی سے جیل کہہ گئے ہوں۔ لیکن اگر واقعی ان کی مراد یہی ہے کہ جیل میں شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے، تو IG جیل خانہ جات سے جو ہے وہ پوچھا جانا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جی کیوں شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے اور کس کے ایما پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ IG جیل خانہ جات جو ہیں وہ کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں، تو تب بھی انہیں اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بتانی چاہیے، اور یہ حقائق قوم کے سامنے جو ہیں وہ لانا چاہیے کہ جیل حکام کس سے احکامات لینے کے بعد جو ہیں شہباز گل پر جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ جیل حکام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہ دباؤ اس طرف سے نہیں ڈالا جا رہا جس طرف سے آپ توقع کر رہے ہیں، بلکہ یہ دباؤ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود جو سول سرونٹس ہیں ان سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں یہ چتاونی دے رہے ہیں، انہیں متنبع کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اس موقع پر آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ شہباز گل کا ساتھ دیں، اگر آپ نے شہباز گل کا ساتھ نہ دیا، تو آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ دھمکیاں
یہ دھمکی امیز پیغامات عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہیں وہ سول سرونٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں پنجاب کے، ان سے پی ٹی آئی کے جو چند رہنما ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ شہباز گل کو طبی معائنے کے لیے پیمز میں منتقل نہ کریں بلکہ کسی ایسے ہاسپٹل میں منتقل کریں جو پنجاب کے زیر انتظام آتا ہو۔ اس پہ جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ اڈیالہ جیل پنجاب کے زیر انتظام آتی ہے لیکن شہباز گل پر مقدمہ اسلام آباد میں بنا ہے، وہ وفاق کے قیدی ہیں، اسلام آباد پولیس کے قیدی ہیں، لہٰذا ان پہ جس قانون کا اطلاق ہوگا وہ اسلام آباد پولیس کا قانون ہے۔ اسلام آباد پولیس جس ہاسپٹل میں لے جا کے ان کا طبی معائنہ کروانا چاہے وہ کروا سکتی ہے۔ جب یہ قانونی پوزیشن ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کی طرف سے جو ہے وہ واضح کی گئی تو اس پہ انہیں عمران خان صاحب کا پیغام دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا، ایک حساس ادارے کے افسر کا نام لے کے جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ مسٹر ایکس سے ہدایات نہ لیں۔ اس کے ساتھ ہی جو آئی جی پریزن ہیں اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کا بہت واضح پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس کیس کی آج سماعت ہونی ہے۔ گزشتہ روز جب اس کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہاں پہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تفتیش باقی ہے، چند ڈیوائسز جو ہیں وہ شہباز گل سے برآمد کرنی ہیں، اس لیے انہیں جوڈیشل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لیتے ہوئے اسے منسوخ کرتے ہوئے شہباز گل کو مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور آج دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت آئے گا۔ اسی طرح شہباز گل جو ہیں ان کی طرف سے ٹرائل کورٹ میں یعنی سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست ضمانت پر بھی سماعت جو ہے وہ ریکارڈ پیش نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی اور آج دوبارہ جو ہے اس معاملے کی سماعت ہونی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کم از کم شہباز گل پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ وہ شو جس کا شروع میں نے حوالہ دیا، عمران خان صاحب کا تازہ ترین انٹرویو، فریحہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بہت واضح طور پہ کہا کہ شہباز گل کو یہ بات ہے یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، انہوں نے غلط کہا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فوج کو بغاوت پر جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ آپ خود ہی ذرا سماعت فرمائیے کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا۔ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے اب یہ ایک شرمناک چیز ہوئی ہے، مجھے تو پوری طرح ڈیٹیلز ہی نہیں پتا تھی۔ ہمارا جب وکیل مل کے آیا اس نے مجھے بتایا اسے انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا، انہوں نے شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا۔ میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہیں۔ اس کی ذرا شہباز گل نے کیا کہا ہے، فضل الرحمان سے سنے اس نے کیا کہا ہے، نواز شریف نے فوج کے متعلق کیا کہا ہے، مریم نے کیا کہا ہے، وہ ایاز صادق نے کیا، ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ان کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس نے غلط لائن بول دی، یہ کنڈیم ہے جو انہوں نے کہا اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ یہ بھی غلط ہے کہ ان کو مارا گیا، بٹ جو انہوں نے کہا اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ غلط اس طرح آتا ہے کہ جس طرح فوج کو ہم اکسا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم فوج کو ایک مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا اس کے اوپر، یعنی ایک آدمی کو جیل میں بند کر کے اس کو مینٹلی بریک کر رہے ہیں اور اسے پتہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خیر آپ بیان دو کہ عمران خان نے آپ سے یہ کروایا۔ اگر عمران خان نے وہ کہنا تھا اس کو شہباز گل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، لیکن جو دو باتیں اور میں فریہ کہوں کہ اس سے پوچھی ہیں، یہ بھی سوچنی چاہیے کہ جی جنرل فیض کتنی دفعہ عمران خان کو ملنے آئے؟ یہ کویسچن پوچھا گیا ان سے، بار بار پوچھا گیا، اس نے بتایا ہے کہ بار بار جنرل فیض کیوں ملنے آئے۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، لیکن آج آپ بتا ہی دیں کہ کتنی دفعہ ملے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو مار کے پوچھ رہے ہیں کہ جنرل فیض ویسے ہی پوچھ لیں،
یعنی مار کے پوچھ رہے ہیں اسے کہ کسی کوئی جس طرح کہ پتہ نہیں کوئی سازش ہو رہی. جناب عمران خان نے اپنے اس شو میں کچھ اور باتیں بھی جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن ان باتوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ نقطہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب نے بذات خود فرد جرم عائد کر دی ہے شہباز گل پر، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا وہ غلط کہا، وہ فوج کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش تھی، لہٰذا اب اس پہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ سزا سے کیسے بچ پائیں گے یہ مجھے بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر شہباز گل جو ہے وہ ریئیکشن میں آ کے وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں، وہ سلطانی گواہ بن جاتے ہیں اور وہ یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ جی میں نے جو بیان دیا وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کہنے پر دیا، تو پھر عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ پولیس ذرائع کے مطابق شہباز گل صاحب جو ہیں ان پہ تشدد تو نہیں ہوا، البتہ ان کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اگر باہر آ جائیں تو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا اور کولیپس ہو جائے گا، کیونکہ ان ویڈیوز میں وہ شہباز گل جو بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جھکنے کو تیار نہیں ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں اور وہ موجود ہیں جس میں وہ گڑ گڑا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ ناک رگڑ رہے ہیں اور سب اعترافات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیوز سامنے آ جائیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اور پھر اگر اس ریئیکشن میں کہ عمران خان صاحب نے بھی ان کی مذمت کر دی اور ان پہ فرد جرم عائد کر دی، اگر شہباز گل جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اور بھی کئی اہم باتیں کی، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے جو اختلافات ہیں وہ کس وجہ سے ہو. انہوں نے بتایا کہ دو وجوہات تھیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات کی. ایک تو جو عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا انتخاب ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ تحفظات تھے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہٹا دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے علاوہ اگر کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے تو اس پہ سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے. اگر اے کو بنایا جاتا ہے تو بی ناراض ہو جائے گا، بی کو بنایا جاتا ہے تو سی ناراض ہو جائے گا. تو عثمان بزدار ہی جو ہیں وہ واحد انتخاب ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی، لیکن ان پہ زمینوں کے حوالے سے الزامات تھے، اس لیے ہم نے انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں بنایا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر جنرل فیض حمید کا ذکر کیا. فیض حمید کا ذکر اس انٹرویو میں بار بار آیا، اور ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کی ایک بنیادی وجہ، دوسری وجہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا تبادلہ تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی کچھ عرصہ مزید جو ہے وہ اپنے منصب پر برقرار رہیں، لیکن ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا. ویسے میرے خیال میں اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عمران خان صاحب کے محسن ہیں، انہوں نے کوئی نیکی کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی سوچتے ضرور ہوں گے اور دل میں کوستے ہوں گے کہ میں نے کس شخص کے ساتھ جو ہے یہ نیکی کر دی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے اگر وہ محسن ہیں تو عمران خان صاحب کو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور انہیں مزید متنازع نہیں بنانا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب بار بار ان کا ذکر کر کے انہیں متنازع بناتے چلے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.